خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ آج میں بہت خوش ہوں اور میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ سفر جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے اکٹھے شروع کیا تھا آج اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ میری مراد ہے کہ آج ہم جناب مرکز کے انجیلی بیان کو اختتام پذیر کر لیں گے۔ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیسے یہ آگے بڑھتا رہا، کون کون سے مد و جزر رستے میں آتے رہے، آج ہم جناب مرکز کے انجیلی بیان کا اختتام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف میرے خداوند کے فضل سے ممکن ہوا۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ نے میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو، میری نالائکیوں کو بھی نظر انداز کیا اور اس پروگرام کو پسند کیا۔ اس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج جس حوالے پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ تفسیر کرنے والوں کے لیے ایک معمہ ہے، اور وہ معمہ اس لیے ہے کہ یہ جو بہت ہی قدیم بائبل مقدس کے یا انجیل مقدس کے نسخہ جات ہیں ان کا حصہ نہیں تھا۔ یہ بعد میں جناب مرکز کے انجیلی بیان کا حصہ بنا۔ آپ کہیں گے ٹھہریے جناب، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز بعد میں انجیل کا حصہ بن گئی جو پہلے حصہ نہیں تھی؟ کیا یہ خدا کا کلام نہیں؟ اور اگر یہ خدا کا کلام ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ خدا کا کلام ہے۔ میرا ایمان ہے یہ لا تبدیل ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ہر قسم کی غلطی اور عیب سے پاک ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری باب کی 16 آیات قدیم نسخہ جات میں شامل نہیں تھیں اور بعد میں شامل کی گئیں تو میں وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ چیز بعد میں انجیل مقدس کا حصہ بنی، مجھے معلوم ہے کہ جناب مرکز کے انجیلی بیان کے 16ویں باب کی آخری 12 آیات قدیمی نسخہ جات میں شامل نہیں تھیں، اور یہ بات انجیل مقدس کی سچائی کو جھٹلاتی نہیں بلکہ اس کو ثابت کرتی۔ ہمارے پاس اس وقت تک 25,000 سے زائد نسخہ جات موجود ہیں انجیل مقدس کے، یا جس کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی کتاب کے دنیا میں پائے جانے والے سب سے زیادہ نسخہ جات ہیں، اور یہ نسخہ جات ہمارے پاس یونانی زبان میں محفوظ ہیں۔ اور جب بھی انجیل مقدس کا یا بائبل مقدس کا کوئی ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان سارے نسخہ جات کو اپنے سامنے رکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم تک جو چیز پہنچے وہ بالکل ویسی ہی ہو جیسی کہ اپنی اصل حالت میں تھی۔ 25,000 سے زائد نسخہ جات، اور کوئی کتاب ایسی نہیں دنیا میں جس کے اتنے زیادہ قدیم نسخہ جات ہمارے پاس موجود ہوں۔ جو انجیل مقدس کے قریب ترین کتاب آتی ہے وہ ہومر کی لکھی ہوئی نظم ایلیاڈ ہے۔ ایلیاڈ 8ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، اور اس کے آج ہمارے پاس 650 کے قریب نسخہ جات موجود ہیں۔ کہاں 25,000 سے زائد نسخہ جات اور کہاں 650 نسخہ جات۔ کوئی کتاب نئے عہد نامے کا یا انجیل مقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ان نسخہ جات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس ہے وہ من او ان ویسی ہی ہے جیسی لکھی گئی تھی۔ اگر اس میں کوئی حصہ اضافی ہے جیسے کہ زیر نظر حوالہ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قدیم نسخہ جات میں موجود نہیں تھا، بعد میں شامل کیا گیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر تو مجھے یہ کہا جاتا کہ یہ تو چپکے سے کسی نے
یا ابلیس نے اضافہ کر دیا، یہ آیات تو بائبل مقدس کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ چوری سے چھپ کر بائبل مقدس میں داخل کی گئی ہیں، تو پھر تو میں مان سکتا ہوں کہ بائبل مقدس سچی نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ کون سے حصے قدیم نسخہ جات میں موجود تھے اور کون سے حصے قدیم نسخہ جات میں موجود نہیں تھے، تو پھر میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا، آج جو حصہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ قدیم نسخہ جات میں موجود نہیں، لیکن یہ حصہ کوئی بہت بعد میں نہیں لکھا گیا، اگرچہ کہ بعد میں انجیل مقدس میں شامل کیا گیا۔ یہ حصہ پہلی صدی عیسوی ہی میں لکھا جا چکا تھا، اگرچہ کہ یہ بائبل مقدس کا حصہ بہت بعد میں بنا، اور اس کی گواہی ہمیں چند مفسرین اور چند مورخین دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ حصہ پہلے سے موجود تھا۔ آئیے ہم ان آیات کو پڑھ لیں، اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جناب مرقس کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں یوں مرقوم ہے: ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا۔ اس کے بعد دوسری صورت ان میں سے 2 کو، جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے، دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے بھی ان کا یقین نہ کیا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے: وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ دوستو، یہ ہیں وہ آیات جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قدیم نسخہ جات کا حصہ نہیں تھیں۔ یہ کیوں شامل کی گئیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب مرقس نے اپنے انجیلی بیان کو بالکل اچانک ہی ان عورتوں کے ساتھ ختم کر دیا جو جناب یسوع المسیح کی قبر سے ہو کر واپس جا رہی تھیں۔ جناب مرقس نے بتایا کہ وہ ہیبت میں تھیں، وہ خوف کے عالم میں تھیں، وہ ڈری ہوئی، کانپتی ہوئی خالی قبر کو دیکھنے کے بعد اور فرشتہ سے ملنے کے بعد واپس جا رہی تھیں، اور یہاں آ کر جناب مرقس کا انجیلی بیان ختم ہو جاتا ہے۔ شاید بعد میں لوگوں کو یہ تشویش ہوئی ہو کہ یہ مکمل نہیں، اس کو کسی طور سے مکمل کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے قلم اٹھایا ہو کہ اس بظاہر ادھورے نظر آنے والے انجیلی بیان کو مکمل کیا جائے۔ اب جناب مرقس نے کیوں خوف کے عالم میں،
ہیبت کے عالم میں بھاگتی ہوئی چند خواتین پر اپنی انجیل کا خاتمہ کر دیا۔ یاد رہے کہ وہ اپنے انجیلی بیان میں ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ جب جب یسوع نے کوئی ایسی صفت ظاہر کی جس سے ان کی الوہیت جھلک کر سامنے آتی ہو تو لوگ ڈر گئے، لوگ خوف زدہ ہو گئے، وہ خوف کھانے لگے کہ یہ محض انسان نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعے پر جناب مرقس نے اپنے انجیلی بیان کو ختم کر دیا۔ جو یہ 12 آیات ہمارے زیر نظر ہیں آج، اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو ان میں ان تمام واقعات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بلکہ خلاصہ ملتا ہے جو باقی 3 اناجیلی بیانات میں ہمیں تفصیل سے نظر آتے ہیں۔ ان 12 آیات میں ہمیں کوئی بھی اچنبھے کی بات نظر نہیں آتی۔ ان میں وہی باتیں کی گئی ہیں جو ہمیں دوسرے اناجیلی بیان میں اور اعمال کی کتاب میں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم غور سے ان 12 آیات کا مطالعہ کریں تو ان میں ہمیں ایک خلاصہ نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اس کے بعد کے واقعات جو وقوع پذیر ہوئے ان کے آسمان پر صعود کر جانے تک، ان کا ایک خلاصہ ہمیں ان آیات میں نظر آتا ہے، اور ان کی تفصیل ہمیں دیگر کتب میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پہلا واقعہ جو یہاں پر درج ہے اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مریم مگدلینی وہ پہلی خاتون تھیں جو صبح سویرے قبر پر پہنچی۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب مرقس نے تو ہمیں یہ بتایا کہ 3 خواتین تھیں جو قبر تک گئیں اور اکٹھی قبر پر پہنچی۔ ان 3 خواتین کے جانے کا ذکر تو ہم نے پڑھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جناب مریم مگدلینی جو کہ جناب یسوع المسیح سے بہت محبت کرتی تھیں، وہ دوسروں سے تیز چلتی ہوئی قبر پر پہلے پہنچ گئی ہوں۔ یہ واقعہ جناب یوحنا کے انجیلی بیان میں تفصیل سے درج کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہاں پر ہمیں جناب مرقس کے انجیلی بیان میں اب دیا گیا۔ پھر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ ان 2 شاگردوں کے بارے میں ہے جو نہایت دلگیری کے عالم میں اتوار کے دن، اتوار کی دوپہر میں یروشلم چھوڑ کر اپنے گاؤں ایماؤس کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں نظر آتی ہے، یہاں پر محض اس کا تذکرہ ہے۔ صبح قبر پر چند واقعات ہوئے، دوپہر میں اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے 2 شاگردوں پر جناب یسوع المسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، یعنی اس مسیح نے جو موت پر فتح پا چکا تھا، جو قبر پر فتح پا چکا تھا، جو اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مریم مگدلینی نے، دوسری خواتین جو قبر پر آئی تھیں انہوں نے، اور اماؤس کی راہ پر جانے والے ان 2 شاگردوں نے آپ کے حواریوں کو آ کر آپ کے جی اٹھنے کی خبر سنائی، لیکن لکھا ہے انہوں نے یقین نہ کیا، اور پھر آخر شام کو جناب یسوع المسیح اپنے 11 شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ اس کا ذکر بھی ہمیں ان 12 آیات میں ملتا ہے اشارتاً۔ اس کی تفصیل ہمیں جناب یوحنا کے انجیلی بیان میں نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ارشاد اعظم کا ذکر ملتا۔ ارشاد اعظم جناب متی کے انجیلی بیان کے آخری باب میں درج ہے، اور یہاں پر بھی منوان انہی الفاظ میں ارشاد اعظم کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام دنیا میں جا کر تمام خلق کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے گا، بپتسمہ لے گا، وہ بچ جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ دوستو، ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دیگر مقامات پر انجیل مقدس میں درج نہ ہو۔
ابھی تک میں آپ کو متعدد مثالیں دے چکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آیات جو بعد میں شامل ہوئیں جناب یسوع المسیح کی موت کے کچھ عرصہ بعد میں لکھی گئیں، جبکہ شاگرد اپنی اپنی خدمت شروع کر چکے تھے، کیونکہ ان میں سے چند باتیں جو یہاں پر درج ہیں وہ جناب یسوع المسیح کے آسمان پر چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد ظاہر ہونا شروع ہوئیں، جب شاگردوں نے، آپ کے حواریوں نے اپنی خدمت کو شروع کیا اور ان کے وسیلے سے معجزات ہونے لگے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کے حواریوں نے، آپ کے شاگردوں نے، جو اب رسول کہلاتے تھے، اپنی اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بہت سارے معجزے ان کے ہاتھوں سے ہونے شروع ہو گئے۔ وہ بدروحوں کو جناب یسوع المسیح کی طرح حکم دیتے اور بدروحیں وہاں سے بھاگ جایا کرتی تھیں۔ وہ بیماروں پر اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے اور بیمار اپنی بیماریوں سے شفا پا جایا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب روح القدس شاگردوں پر، رسولوں پر نازل ہوا تو وہ لوگ غیر زبانیں بولنے لگے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب جب انجیل کی منادی ہوتی تھی اور لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی تھی تو اس کا نشان غیر زبان بولنا تھا۔ شاگرد بھی غیر زبان بولتے رہے، جو نومرید مسیحی تھے وہ بھی غیر زبان بولتے رہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت مواقع پر شاگردوں کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو جان سے مار ڈالیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے زور بازو سے ان کو بچا لیا، جس کا بیان ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، وہ سانپوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے اور ضرر پہنچانے والی چیزوں کو پئیں گے، لیکن وہ ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ ایسا ہوا ہوگا۔ کچھ باتیں ان میں سے ہو سکتا ہے کلام مقدس میں نہ ہوں، لیکن روایتاً سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچتی رہی ہوں۔ ہمیں الفاظ کے بجائے معنی پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک چیز کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ آج ہم سانپوں کو ہاتھوں میں اٹھا لیں اور لوگوں کو چیلنج کریں کہ ہمیں زہر دیا جائے، ہم پی کر دکھائیں گے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان آیات کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے لگیں۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں نکلیں گے، جب ہم جناب یسوع المسیح کے حکم کے مطابق انجیل کی منادی کرنے کے لیے دنیا کے کونوں تک جائیں گے، تمام اقوام میں انجیل کی منادی کریں گے، تو اگر کوئی خطرہ ہماری طرف لپکے گا تو خدا تعالیٰ اس خطرے کو ٹال دیں گے۔ اور ایسی ہزاروں گواہیاں موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی گئی، جہاں پر لوگوں کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ لوگ بچ گئے۔ یہ سارے واقعات اعمال کی کتاب میں درج ہیں۔ ہم اگر خدا کی قدرت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہمیں جس بات پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں کا ذکر ان 12 آیات میں کیا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ جناب مرقس کے انجیلی بیان کے قدیمی نسخہ جات میں ہمیں نہیں ملتی، لیکن ان کا حوالہ ہمیں انجیل مقدس کی دوسری کتب میں ضرور ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنے آپ سے یہ باتیں گھڑ کر، اپنے آپ سے یہ باتیں بنا کر انجیل مقدس کا حصہ بنا دیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس حصے کو انجیل مقدس کا حصہ بننے دیا گیا۔ اور چونکہ یہ آج انجیل مقدس کا حصہ ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اگر یہ خدا کا کلام ہے تو یہ سچا ہے اور برحق ہے اور لا تبدیل ہے۔ دوسرے اناجیلی بیانات میں اور اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب یسوع المسیح
مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اس دنیا میں قیام کر چکے، اپنے شاگردوں کو تربیت دے چکے، ان کو احکامات جاری کر چکے، تو ان کی نظروں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اسی واقعے کا ایک خلاصہ ہمیں ان آیات میں بھی ملتا ہے۔ اور آسمان پر چلے جانے کے بعد جناب یسوع المسیح فارغ نہیں ہو گئے۔ یہاں پر آخری ایک آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج بھی جہاں جہاں انجیل کی منادی ہو رہی ہے، آج بھی جہاں جہاں یسوع المسیح کے پیروکار انجیل کو لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، جناب یسوع المسیح ان کی گفتار میں زور پیدا کرنے کے لیے ان کو معجزات کی قدرت عطا فرما رہے ہیں۔ اور آسمان پر صعود کر جانے کے بعد جناب یسوع المسیح کی خدمت ختم نہیں ہو گئی، ان کی نبوت ختم نہیں ہو گئی، بلکہ آج بھی جہاں جہاں انجیل کا پرچار کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں انجیل کے پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے، جہاں بھی انجیل کی منادی کی جا رہی ہے، جناب یسوع المسیح اپنے حواریوں کے ساتھ ہیں اور ان کو زور اور قوت بخش رہے ہیں۔ اور اس نقطے پر آ کر جناب مرکز کے انجیلی بیان کے اس آخری حصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آمین۔ تو دوستو، اگر یہ 12 آیات قدیم نسخہ جات میں ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ شامل تو بعد میں ہوئیں، لیکن لکھی پہلی صدی عیسوی میں گئی تھی۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیات روح القدس کی قدرت سے کلام مقدس کا حصہ بنی۔ ان آیات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسرے حصوں سے، کلام مقدس کے دوسرے حصوں سے ثابت نہ ہوتی ہوں۔ میرے لیے یہ خدا کا کلام ہے، اور چونکہ یہ خدا کا کلام ہے اس لیے یہ برحق ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ دوستو، سفر اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے۔ ہم نے جناب مرکز کے انجیلی بیان کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک ہی نشست میں یہ پوری انجیل ایک دفعہ پھر پڑھ ڈالیے۔ اب جب آپ کو بہت سی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا اس انجیل کو پڑھنے کا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، جناب یسوع المسیح اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کریں گے، خدا کی قدرت آپ پر آشکار ہوگی، روح القدس آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ اصل مسیح کو پہچان سکیں۔ اور یہی اناجیل کو لکھنے کا مقصد تھا کہ ہم یسوع المسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے جانیں اور اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی قبول کریں۔ آپ کو خداوند یسوع مسیح میں نئی زندگی مبارک ہو۔ دوستو، آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل تھا۔ آج ہم نے جناب مرکز کے انجیلی بیان کا مطالعہ مکمل کر لیا، اور یہ بات میں آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ میری درخواست ہوگی کہ تب تک بار بار جناب مرکز کے انجیلی بیان کو پڑھتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ انجیل مقدس یا بائبل مقدس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سیل فون میں گوگل پلے سٹور یا ایپل پلے سٹور میں جائیے۔ وہاں آپ کو 2 ایپس ملیں گے، کلام مقدس اور الکتاب۔ آپ ان دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل فون میں بائبل مقدس حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی فرصت کے مطابق جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند
ہمارے اس سفر کو مبارک کرے۔ یہ سفر جس میں ہم نے خداوند یسوع المسیح کی قدرت کو دیکھا، ہم نے اس کی قدرت کو جانا، میری خداوند تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے درجے تک پہنچائے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔ اگلے کسی موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔